میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، امت کا مجموعہ ہو یا امت کا فرد، مرد ہو یا عورت، اس کے اپنے دین پر استقامت کا اور باطل سے مقابلے میں کامیاب ہونے کا جو ایک اللہ نے ضابطہ بنایا ہے اور اللہ نے جو شرط ٹھہرائی ہے قرآن اور حدیث میں، وہ شرط اور ضابطہ صرف اور صرف دعوت اللہ کو قرار دیا ہے۔ اللہ کا جو ضابطہ ہے قرآن میں، مسلمان کے مجموعے یا مسلمان کے فرد کا اپنے دین پر قائم رہنے کا جو ضابطہ ہے، وہ ضابطہ صرف عبادت نہیں ہے، وہ ضابطہ صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ دعوت ضابطہ ہے عبادت کے قائم رہنے کا۔ دعوت ضابطہ ہے عبادت کے قائم رہنے کا۔ صرف عبادت ضابطہ نہیں ہے مسلمان کے دین پر قائم رہنے کا، اس لیے کہ جب باطل اسلام کے مقابل آیا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو صرف اور صرف دعوت سے غالب کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے بھی دعوت کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر اس امت کا مجموعہ اور اس امت کا فرد دعوت اللہ پر قائم ہے تو اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ وہ غیبی نصرت اور مدد ہوگی، جو غیبی نصرت اور مدد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہی ہے، فرد ہو یا مجموعہ، ضابطہ یہ ہے۔ بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین پر استقامت کے لیے دعوت شرط ہے، دعوت شرط ہے، شرط۔ اذا فات الشرط فات المشروط، اور یہ اصول ہے یہ کہ جس چیز کی شرط پوری نہیں کی جائے گی اس کے لیے مشروط کا کوئی وعدہ نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ موقوف ہیں اور مشروط ہیں دعوت اللہ کے ساتھ، مشروط ہیں دعوت اللہ کے ساتھ۔ شرط لگائی اللہ نے قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نماز پر قائم ہو، اگر تم تلاوت پر قائم ہو، اگر تم روزے پر اور حج پر قائم ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہماری صاحب کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے، اور پورے دین پر چلنے والا آدمی دین کا مددگار نہیں ہے۔ دین کا مددگار وہ شخص ہے، دین کا مددگار وہ شخص ہے جو دوسروں کو دین کے مجموعے پر لانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو دین کے مجموعے پر لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دین کا مددگار ہے۔ اگر ولی کامل بھی ہو، اگر ولی کامل بھی ہو، آپ ولی کامل کی بات کر رہے، میں عرض کرتا ہوں کوئی صحابی بھی ہو، اگر صحابی بھی ہو، صحابی میں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ پر غور کرنا، اگر صحابی بھی کوئی ہے لیکن نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے سارے اعمال خیر کرتا ہے، دعوت نہیں دیتا۔ حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے باوجود بھی ہم خیر امت نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خیر امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن سب سے پہلے یہ اعلان عام کرتا ہے کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب اور اس سے زیادہ استقامت کا دین کہ اگر سارا باطل ایک وقت میں مجتمع ہو کر
کسی مسلمانوں میں سے ایک فرد کے مقابلے پر آ جائے تو سارا باطل اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ایک مسلمان کو دین سے ہٹانے میں ناکام ہوگا. شرط دعوت ہے. شرط دعوت. اگر سارا باطل مجتمع ہو جائے اپنی تمام مادی قوتوں کے ساتھ، اپنی تمام افواج اور اپنے تمام ذرائع اور اسباب کے ساتھ، ایک مسلمان تنہا فرد کو وہ دین سے روکنے میں ناکام ہو جائے گا. ان کو دین سے روکنے میں ناکام ہو جائے گا. میں عرض کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو بیعت کیا تھا اور امت سے جو عہد لیا تھا، وہ عہد یہ نہیں لیا تھا کہ تم میرے بعد نماز پر جمے رہو گے، تم میرے بعد تلاوت پر جمے رہو گے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، عہد ہی لیا تھا. عہد اس بات کا لیا تھا کہ تم میرے بعد اس دعوت کے فریضے کو چھوڑو گے نہیں. اس لیے کہ فرائض پر جو بیعت کیا تھا، وہ فرائض پر جو بیعت کیا تھا صحابہ کرام کو، وہ تو ان کے اسلام میں داخلے کی شرائط تھی. میری بات توجہ چاہتی ہے. اسلام میں داخلے کی شرائط، کسی ملک میں داخلے کی شرط ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہو. اگر امت عہد صرف اتنا جانتی ہے کہ آپ فرائض پر عمل کریں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض پر عمل کا جو عہد لیا ہے آپ نے صحابہ کرام سے، وہ عہد لیا ہے ان کے اسلام میں داخل ہونے کے وقت. آج جب بیعت کرتے تھے کسی ایسے شخص کو جو کفر سے نکل کر پہلا قدم اسلام میں رکھ رہا ہے، پہلا قدم اس سے عہد لیا جاتا تھا، نماز پڑھو گے اور روزہ رکھنا ہوگا اور زکوٰۃ دینی ہوگی اور بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا اور شہادتین گواہی دینی ہوگی. یہ عہد ہوتا تھا اسلام میں داخل ہونے کے وقت. اور اگر اس میں سے تمہیں کوئی ایک حکم تمہیں منظور نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں. کی بات سب جانتے ہیں. اگر فریضہ کا انکار کرے تو مسلمان ہی نہیں ہے. میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ بیعت کس پر کی؟ ایک صحابی تھے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ، جب وہ اسلام میں داخل ہوئے آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا. انہوں نے عرض کیا کیا بات، آپ مجھے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا واصلہ تمہیں بیعت کرنے کے لیے ایک شرط ہے، اگر وہ ہماری شرط تمہیں منظور ہے تو ہم بیعت کریں گے. سوچیے آپ، ایک آدمی کفر سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بیعت نہیں کریں. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ہماری ایک شرط ہے. فرمایا کیا شرط ہے؟ آج کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا واصلہ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا اور تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے
کہ تم دعوت اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں بیعت کریں. آج تو مجھے شرط منظور ہے کہ میرے بعد کہ آپ کے بعد دوسروں کو آگے بڑھایا جائے گا. مجھے شرط منظور ہے. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا، جو بیعت کی تھی، وہ ہم نے آپ سے بیعت دین کی محنت پر کی تھی. صحابہ فرماتے ہیں نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، کہ ہم نے تو دین کو قائم کرنے کی کوشش اور محنت اس پر ہم نے آپ سے بیعت. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد عورت کے اپنے دین پر باطل کے مقابلے میں استقامت کا جو امت کو وظیفہ دیا گیا تھا، امت کو جو وظیفہ دیا گیا تھا، بلکہ اگر اس روایت پر غور کیا جائے جس میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے دعوت کو چھوڑ دیا تو اللہ تم پر وہ ذلت مسلط کریں گے. اللہ تم پر وہ ذلت مسلط کریں گے تم پر، جس ذلت کو ہٹائیں گے نہیں اللہ تعالی جب تک تم محنت کی طرف واپس نہ آ جاؤ. آپ غور سے کیا حال کرو. اگر دعوت اللہ اپنے دین پر استقامت کا واحد ذریعہ نہ ہوتا، اور بھی ذرائع ہوتے. اگر دعوت اللہ اپنے دین پر استقامت کا واحد ذریعہ نہ ہوتا تو یہ دعوت اللہ یہ فرض کفایہ ہوتا، فرض عین نہ ہوتا. میری بات بہت توجہ چاہتی. اگر دعوت کے علاوہ اپنے دین پر استقامت کا کوئی اور ذریعہ ہوتا تو یہ دعوت کی ذمہ داری امت پر فرض کفایہ کے طور پر ہوتی، فرض عین نہ ہوتی. کیا نہ ہوتی؟ اجتماعی طور پر عالمی سطح پر مسلمان اس سبق کو بھول گیا ہے کہ دعوت اللہ فرض عین ہے. اس کو بھول گیا مسلمان اسے بھولا ہوا ہے. جبکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دعوت اللہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. فرض عین کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کی اس کے اپنے ذات کے اعتبار سے باطل کے مقابلے میں اپنے دین پر جمنا اس کی ذاتی ذمہ داری ہے. ذاتی ذمہ داری. ایسا نہیں ہے یہ کہ اگر کچھ لوگ اس کام کو کر لیں تو باقی کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے. یہ جنازہ نہیں ہے. یہ جنازہ نہیں ہے. یہ کوئی مردہ نہیں ہے جس کو غسل دینا اور کفن پہنانے کا تقاضا ہے. چند لوگ اگر کر لیں تو باقی کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے. یہ کوئی جنازہ نہیں ہے. یہ کوئی جنازہ کہہ رہا یہ کوئی جنازہ نہیں ہے جس کی تفصیل، تدفین، تجہیز اور نماز ہو جائے، کوئی اسے دفن کر دے تو باقی کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے. یہ جنازہ نہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے. مفتی تقی عثمانی مدذ وہ فرماتے ہیں کہ دعوت، انفرادی دعوت ہر فرد کے ذمہ فرض عین ہے. ہر فرد کے ذمہ فرض عین. اجتماعی دعوت
تدریس ہے، تعلیم ہے، وعظ ہے، بیان ہے، تقریر ہے، تصنیف ہے، تالیف ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ہر علاقے میں اتنے علماء اس ذمہ داری کو انجام دیں تو باقی کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے۔ آپ ذرا میری بات پر توجہ دیں، ورنہ اللہ تعالی نے دعوت اللہ کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی، نہ کوئی شرط ہے نہ کسی کی خصوصیت ہے کہ آج اس کام کو کریں، نہیں۔ جو چیز عام ہوتی ہے وہ مشروط نہیں ہوتی، جو چیز عام ہوتی ہے وہ مشروط نہیں ہوتی، جو چیز عام ہوتی ہے مشروط نہیں ہوتی۔ اگر مشروط ہو جائے گی وہ تو وہ مشروط ہو کر مخصوص ہو جائے گی، عمومیت کی ختم ہو جائے گی۔ میری بات توجہ چاہتا ہوں، نہ دعوت دینے کے لیے علم کو شرط قرار دیا گیا، نہ دعوت دینے کے لیے عمل کو شرط قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، علم اور عمل، کہ ہر ایک کے پاس علم بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس عمل بھی